الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الادب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، یعنی ان اقوال اور ان افعال کو اختیار کرنا جو قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ گویا اچھائیوں کو اپنانا یہ ادب ہے اور برائیوں کو اختیار کرنا یہ اس کی ضد یعنی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ الادب اجتماع خصال الخیر فی العبد، بندے میں اچھی عادتوں کا جمع ہونا یہ ادب ہے۔ گویا بھلائی کسی کی طبیعت میں ہو یہ آدمی با ادب کہلاتا ہے، اور ادب کا اطلاق بہت عام ہے، یعنی اس کا اطلاق صرف ان چیزوں پر ہی نہیں ہوتا جو چیزیں انجام دینا بھلی سمجھی جاتی ہے، بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا آداب کے ماتحت وہ بہت ساری چیزیں بھی ذکر کر دی جاتی ہے جو واجب ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ادب کا استعمال مندوبات اور واجبات پر بھی ہوتا ہے۔ ویسے ادب کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ جو کام سلیقے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ گویا ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور بے سلیقگی کو گویا بے ادبی کہا جاتا ہے۔ ادب اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور جس کے ساتھ ادب برتا جاتا ہے اس کی حیثیت سے اس کا مفہوم بھی بدلتا ہے۔ چنانچہ ادب کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے، تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک، یعنی اپنے سے بڑے کی تعظیم کرنا اور اپنے سے چھوٹے کے ساتھ شفقت برتنا، مہربانی کا اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ ادب کے سلسلے میں سلف کے مختلف اقوال ہے، اس سے بھی ادب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہم جانتے ہیں، علمی میدان میں ان کا ایک بڑا مقام تھا حضرات صحابہ کے بیچ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خیر ما ورث الآباء الابناء الادب، یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو سب سے بہترین چیز جو میراث اور ترکے میں دے سکتا ہے وہ ادب ہے۔ ادب جو دنیا کا ساز و سامان دے اور اس کی اولاد بے ادب ہو، اس نے ایسی چیز نہیں دی ہے جس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ بہترین میراث اولاد کے لیے وہ ادب ہے۔ حضرت علی کا قول ہے ان ھذا العلم والادب ثمن نفسی، یہ علم اور ادب یہ تیرے وجود کی قیمت ہے۔ قیمت جو آدمی جتنا صاحب علم اور جتنا با ادب ہوگا اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ اب جتنے علماء بہت باقیمت اور باحیثیت ہماری نگاہوں میں ہیں، یاد رکھیے دو چیزوں کے ان کے پاس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے علماء تو ہماری نگاہوں میں ہے ہی ماشاءاللہ۔ ماضی قریب کے علماء میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمود حسن گنگوئی، حضرت علامہ کشمیری اور دیگر بڑے بڑے علماء، ان کے یہاں علم بہت زیادہ تھا اور ان کے یہاں ادب بہت زیادہ تھا، اس لیے ہمارے جیسے ہزاروں سے بھی زیادہ ان ایک ایک فرد کی قیمت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کا یہ مطلب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ثلاث لیس علیہن مستزاد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بڑی ہوئی چیز گویا کوئی نہیں ہے۔ نمبر ایک حسن الادب، یہ حسن ادب۔ دوسرے مجانبۃ الریب، شکوک اور شبہات میں ڈالنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ والکف عن المحارم، ناجائز امور سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ یہ تین چیزیں مستقل ایک عنوان ہے، ایک مستقل مضمون ہے۔ آپ غور کیجئے ان تین چیزوں کو اگر کوئی اپنا لے تو اس کو ساری شریعت پر عمل کرنے کے لیے گویا مزید کس چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ فِي الْوَرَى وَزِينَةُ الْمَرْءِ تَمَامُ الْأَدَبِ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے اور انسان کی زینت ادب ہے۔ ادب آدمی کتنا بھی بڑا بن جائے، مالدار سے مالدار ہو جائے، اگر ادب نہیں ہے لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اور بھی
وہ کسی دوسرے سبب سے اگر اس کو لوگوں کے یہاں وقار حاصل ہے لیکن اس کے پاس ادب نہیں ہے بولنے کا، چلنے کا، کسی کے ساتھ برتنے کا، تو لوگ اس پر ہنستے ہیں۔ اس لیے صاف فرمایا کہ زینت المرء تمام الادب، قد یشرف المرء بآدابہ فینا وان کان وضیع النسب۔ کتنی بہترین بات کی ہے کہ آدمی آداب کی وجہ سے بسا اوقات نسب میں کم درجہ ہونے کے باوجود ہماری نگاہوں میں اور ہمارے بیچ وہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہاں پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا علم ہے، ادب ہے، ان کی خدمات ہے، لوگوں میں ان کا چرچا ہے، کافی ہے، ان کا نسب کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر کم درجے کے خاندان سے اس کا تعلق ہو لوگوں کی نگاہوں میں، تب بھی وہ ادب اور علم کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں مقام بلند حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ادب کی اہمیت کی واضح مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب کی تعلیم دی ہے اور بہترین تعلیم دی ہے۔ اسی ادب کا نتیجہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آداب والی تھی، اور ان کی زندگی کے آداب ہم تمام کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک مثال علماء نے لکھی ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا پورے تمکن اور اتقان سے دیکھا، نہ نگاہ ٹیڑھی ترچھی ہو کر دائی بائی ہٹی، نہ مبصر سے تجاوز کر کے آگے بڑھی، بس اسی چیز پر نگاہ جمی رہی جس کو دکھلانا مقصود تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ پیغمبر جب اللہ کے حضور پہنچے تو یہ ادب کا یہ مقام تھا کہ پیغمبر کی نگاہ نہ ادھر اور ادھر ہٹی، نہ جو چیزیں اللہ دکھلانا چاہتے تھے اس سے آگے بڑھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجے ادب کی بات ہے۔ آپ کسی بڑے کے یہاں جاؤ، وہ کوئی چیز دکھلانے لگے، جو دکھلانا مقصود ہے اگر اس کو نہ دیکھے یہ بھی گستاخی، اور جو دکھلانا نہیں ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھانا یہ بھی گستاخی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی قرآنی شہادت ہے، ما زاغ البصر، نہ ادھر اور نہ ادھر نگاہ ہٹی، وما طغى، نہ آگے نگاہ بڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ادب سکھایا تھا اس کی بہترین مثال ہے۔ ویسے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے ادب کی کئی ایک مثالیں اور نمونے بیان کیے گئے جو اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے ادب برتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مثال لکھتے ہیں کہ جب آپ سے غلطی کا صدور ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عذر تک پیش نہیں کیا، صرف ایک کام کیا، وہ رونے کا کام تھا۔ ایک زمانے تک روتے رہے اور روتے رہے، بس آخر میں بإلہام خداوندی جو کلمات تلقین کیے گئے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، بس یہ کلمات اللہ کے حضور پیش کیے، کوئی عذر پیش نہیں کیا اللہ رب العزت کے حضور، نہ کوئی جواب دیا اور نہ کچھ کہا۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے غایت درجے ادب کی ایک مثال ہے۔ بلکہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے بقول، اور یہ تحقیق حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری نے انعام جلسے میں حضرت کشمیری ہی کے حوالے سے بیان کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت زمین کی عطا کی گئی تھی اس کا حقیقی وصف یہی عبدیت، یہی تذلل، یہی انکساری اور یہی ادب تھا کہ انہوں نے اللہ کے حضور کوئی بات کہی نہیں تھی۔ حضرت انسان سے پہلے دو مخلوقیں تھیں، ایک جنات ان کا تجربہ تھا، فرشتوں کو اسی لیے انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ انہوں نے جو کیا یہ بھی وہی کرنے والے، اس لیے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے دوسری مخلوق تھی، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے ایک بیجا سوال کر دیا تھا اور ایک اعتراض کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد کے احوال نے بتلایا کہ ان کے یہاں اس طرح کے نہ فساد کی کوئی بات تھی اور نہ ان کے یہاں فرشتوں جیسا کوئی بے محل سوال تھا، ان کے یہاں صرف یہ چیز تھی، عبدیت تھی اور تذلل اور انکساری تھی۔ یہ وصف تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین پر خلافت عطا کی۔ لیکن چونکہ یہ وصف باطنی تھا، لوگ اس پر مطلع نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس کو مدار فضیلت نہیں بنایا۔
ہاں علم ایک ایسا وصف تھا جس کو لوگ جان سکتے تھے، اس لیے علم کو مدار فضیلت قرار دیا گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے زمین پر خلافت کی اصل وجہ یہی عبدیت تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، یعنی وہاں یہ بات وہاں لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور اعتراض بھی پیش، مطلب کوئی سوال جواب کا سلسلہ وہاں ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح نہیں کیا گیا، جبکہ یہی آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محاجہ اور مناظرہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا کہ انت الذی اخرجت الناس بذنبک من الجنہ، آدم تم نے اپنے گناہ کی وجہ سے ساری انسانیت کو جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا، فاسقیتہم، ان کو پریشانی میں ڈال دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ایک جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ حضرت آدم کہتے یا موسیٰ انت الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ و بکلامی، تم وہی موسیٰ ہونا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری اور رسالت سے نوازا اور اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ اتلومنی علی امر قد کتبہ اللہ علی قبل ان یخلقنی، ایسی چیز پر تم ملامت کرتے ہو جو اللہ نے مجھ پر میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، یعنی ان کو لاجواب کر دیا۔ جب وہ چیز میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی تو اس پر تم کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہی بات تو دبے الفاظ میں اس وقت بھی کہی جا سکتی ہے، اللہ تو نے ہی تو یہ لکھ دیا تھا، طے کر دیا تھا، اب تیری تقدیر سے میں گزرا ہوں، اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن وہاں اس کا تصور ہی نہیں۔ کہتے ہیں علماء نے یہاں پر ایک دوسرا نقطہ بھی لکھا ہے جو ہمارے ادب سے بھی متعلق ہے کہ انسان جب کام کرتا ہے تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے باقاعدہ نظام بنانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کام کا نتیجہ آنے تک یہ سارے کام ہم کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے لیے انتظام کریں گے، نظام بنائیں گے، دعائیں کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب کام کا نتیجہ سامنے آ گیا تو اس وقت ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے محنت میں ناکام ہوئے تو اس کے اسباب پر غور کیجئے، اس کے ازالے کی کوشش کیجئے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ کر کے کہ ہم کو کیوں اس کے باوجود ناکامی ہوئی، جو لوگ ظاہری سبب بنے تھے ان کو تعان و تشنیع کرنا اور سارا الزام انہی کو دینا اور ملامت کرنا، یہ تقدیر کی منافی ہے۔ دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ معاملہ ہوا تب تو اللہ کے سامنے رویا اور کچھ نہیں کہا، اپنی غلطی کا احساس ہی کیا، لیکن جب ایک معاملہ ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے جب اعتراض کیا تو ان کو یہ تقدیر کا حوالہ دیا ہے کہ بھائی مقدر میں جو تھا طے وہ ہو گیا، اب ہمارے کام کوشش کرنا تھی، ہم نے کر لیا، اس لیے بہت زیادہ گزرے ہوئے معاملے پر انسان کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو ہار نہیں دلانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعارف میں یہ باتیں پیش کی کہ الذی خلقنی وہو یہدین، اور یطعمنی ویسقین، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو اچھے ہیں، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اور اگلا جملہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی باری آئی تو تب بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ وَهُوَ الَّذِي يُمْرِضُنِي وَيَشْفِينِ، وہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا۔ علماء نے لکھا ہے غایت درجے ادب کی وجہ سے انہوں نے بیماری کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں۔ سورۃ ہے پڑھتے ہیں، ہم پڑھنا چاہیے ہر جمعہ کو۔ اس میں حضرت خضر کا جو واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے جو کام کیے ظاہری طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کی روشنی میں غلط تھے، بچے کو قتل کیا اور کشتی کو تھوڑا سا اس نے سوراخ کر دیا تھا، اور پھر وہ بستی والوں سے کھانا مانگنے کے باوجود انہوں نے ضیافت نہیں کی تو ان کی دیوار سیدھی کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اعتراضات کیے تھے، ان اعتراضات کا جواب دیا حضرت خضر نے، تو اس میں کہا کہ کشتی کا جب تذکرہ آیا اس کی تفصیل ذکر کی تو کہا کہ وہ بادشاہ تھا ایک جو صحیح سالم کشتی کو لوٹ لیتا تھا، تو فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار بنا، تو عیبدار بنانے کی جب باری آئی
تو اس کی نسبت اپنی طرف کی عرض، حالانکہ جو کچھ ہوا تھا آخر میں انہوں نے ذکر کیا وما فعلتہ عن امری، جو کچھ میں نے کیا اپنی ذات سے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اللہ کی رہبری میں اور رہنمائی میں ہو رہا تھا۔ لیکن جب تفصیل ذکر کی ہے تو آیت کی باری آئی تو فاردت، میں نے ارادہ کیا یہ کہا، اور آگے جب وہ دیوار سیدھا کرنے کی باری آئی تو اس وقت ارادے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اس لیے کہ وہ کام اچھا تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما واستخرجا کنزہما، تو اس سے بھی علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف نسبت ہو اور اس عیب دار بنانے کی، اس لیے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو آپ نے واقعہ پڑھا کتنی پریشانی کے عالم میں پہنچے تھے اور فرعون سے بچ کر گئے تھے، اور وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن پڑھتے وقت جب اس آیت پر آدمی پہنچتا ہے اور جب غور کرتا ہے تو ایک عجیب حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ ایک پیغمبر ہی کی شان ہے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ بھوک لگی ہے میرے کھانے کا انتظام کر دے، میں اکیلا ہوں میرے لیے ایک ساتھی کا انتظام کر دے۔ ایک رب سے ایک بندہ عاجزی کے ساتھ جو کچھ ایک جملے میں مانگ سکتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگ لیا، رب انی لما انزلت الی، اے اللہ جو خیر تو مجھے آج دے سکتا ہے، انی فقیر، میں ان سب کا محتاج ہوں۔ یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہ مانگتے ہوئے اس طرح اللہ سے دعا کی ہے، یہ ان کی غایت درجے ادب کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ نبوت دی، نبوت، اس کے بعد ہی تو سب یہ ہوا، اور بیوی بھی دی، پیغمبر کی بیٹی سے نکاح ہوا، تو جو جن خیر کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے دی ہے، اس لیے ہم کو بھی یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب ان کے والدین ان کے پاس آئے اور وہ سجدہ کیا تعظیمی، اس وقت انہوں نے کہا تھا ھذا تأویل رؤیای من قبل، جو میں نے وہ دیکھا تھا خواب، وہ سارے خواب کی تعبیر یہ آج میرے سامنے ہے کہ میرے سارے بھائی بھی اور میرے والدین بھی میرے سامنے موجود ہیں اس صورتحال کے ساتھ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اذ اخرجنی من السجن، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قید خانے سے جو قریب میں واقعہ پیش آیا تھا اس کا حوالہ دیا کہ ان حالات سے میں گزرا اور اس کے بعد میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ یہ نہیں کہا اذ اخرجنی من الجب، کنویں سے نکال کر اللہ نے مجھے بادشاہت تک پہنچایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بھائی جو آج میرے سامنے موجود ہے انہیں اپنی سابقہ غلطی یاد آئے اور ایسے موقع پر ان کے دل مجروح ہو، تو پیغمبر نے ان کو اس کنویں سے نکلنے کا حوالہ نہیں دیا۔ یہ بھی ان کے غایت درجے ادب کی بات ہے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بدویانہ زندگی اور وہاں سے جنگل سے سب کو لے کر یہاں اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آئے ہیں، یہ تعبیر استعمال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور تم پریشان تھے وہاں سے تم کو یہاں بلوایا اور تم اب خوشحال ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی۔ اور اس کے بعد کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے یہ سب کام کروایا اور اس کے بعد میں یہ اچھے حالات ہم کو دکھلائے گویا کہ، تو وہاں بھی یہ جو کچھ ہوا نا ان کے درمیان اس کی نسبت بھائیوں کی طرف کرنے کے بجائے شیطان کی طرف کی ہے، یہ بھی ان کے غایت درجے ادب کی بات تھی۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف برائیوں کی نسبت نہ کرنا یہ ادب کی بات ہے، ورنہ اعتقاداً تو قرآن مجید میں ان اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، پیغمبر نے یہ ادب سکھایا اپنی دعا میں کہ اللہ ساری بلائی تیرے قبضے قدرت میں ہے اور شر تیری طرف نہیں، یعنی لا یضاف الیک، اس کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو یہ ادب سکھلایا ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں منافقین کہ یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ہم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ من عندک، یہ پیغمبر کی وجہ سے ہم کو اس طرح کی مصیبت لاحق ہوئی، تم نہ ہوتے تو یہ پریشانی میں ہم نہ پڑتے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، پیغمبر ان سے کہیے سب کچھ اللہ کی طرف سے، یعنی حسنہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور سیئہ بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی کی ایک سطر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی پہنچتی ہے اس کے اسباب تمہارے ہی یہاں سے گویا پیدا ہوتے ہیں۔ تو اوپر تو یہ کہا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کے اسباب تم خود ہی پیدا کرتے ہو۔ علماء نے ان دو تعبیروں کی وجہ لکھی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بتلایا کہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، اور دوسری آیت میں ادب سکھلایا کہ تم کو برائی کی نسبت اپنے ذات کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ ادب کی باتیں ہو رہی ہے۔ ہمارے سب سے زیادہ مستحق ادب برتنے کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب برتیں، یقیناً برتنا چاہیے، والدین کے ساتھ، جتنے بھی دنیا کے افراد ہیں، لیکن ہمارے سب سے زیادہ ادب برتنے کے حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے الادب مع اللہ جوہر العبودیہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب یہ عبادت کا جوہر اور اصل ہے۔ اور اعظم الادب توحید اللہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں۔ اس لیے آداب میں لکھا ہے کہ اول التأدب معه الایمان به، اللہ کے ساتھ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اول والے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان قبول کرو۔ اللہ پر ایمان قبول کرنا، اخلاص عبادت لہ، ہماری ساری عبادتوں اور کاموں کو اللہ ہی کے لیے انجام دینا، یہ اللہ رب العزت کا ادب ہے۔ الاستعانۃ باللہ، اللہ سے مدد مانگنا، کیسے بھی حالات آ جاوے اپنا مرجع اور اپنا قبلہ اللہ ہی کی ذات کو قرار دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ لمبی حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، وہ آپ کے پیچھے تشریف فرماتے اور بڑی محبت کے ساتھ نصیحتیں فرمائی تھی۔ اس میں ایک نصیحت تھی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے لڑکے جب مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ لہٰذا جب بھی مدد کی ضرورت پڑے ہم کو اللہ کو پکارنا چاہیے۔ التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یقین کی کمزوری ہے، ورنہ ہر مومن کو اللہ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے توکل کرو جیسے اس پر توکل کا حق ہے تو تمہیں ایسی ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، صبح سویرے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ بتائیے ان کے لیے کون سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ظاہری طور پر ان کے کون سا راشن مہینے بھر کا تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ ان کو تازہ تازہ روزی دیتے ہیں۔ اگر ہمیں بھی اللہ پر یہ توکل حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی روزی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کا ادب یہ ہے کہ ہم اس پر کامل بھروسہ کریں۔ ذکر اللہ و مراقبت، اللہ کا ایک ادب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا استحضار ہمیں ہو، ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر یہ بات سوار ہو کہ ہم کسی کی نگرانی میں وقت گزار رہے ہیں۔ طالب علم مغرب سے عشاء تک استاذ کی نگرانی میں ہوتا ہے یا گھنٹہ بھر استاذ کی نگرانی میں ہوتا ہے، تو کوئی نازیبا حرکت کرنے سے کتنا کتراتا ہے، بالکل نہیں کرتا، مطلب اس طرح کی حرکت جس سے استاذ ناراض ہو۔ ہم تو 24 گھنٹے اور پوری زندگی اللہ کی نگرانی میں ہے، تو اللہ کی یاد اور اللہ کا دھیان، یہ دونوں چیزیں ہم کو نصیب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب ایک حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ حسن ظن نہ ہو تو کس کے ساتھ ہم اچھا گمان رکھیں گے؟ جبکہ اللہ سے بڑھ کر روئے زمین پر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ بدظنی کیسے رکھ سکتے ہیں ہم؟ جبکہ اللہ کے نبی حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ کیسے بھی حالات آ جائے ہم کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، ویسے ہی فیصلے ہمارے بارے میں ہوں۔ پچھلی مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا تھا۔
اور ایک ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، اس کا اقرار کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ کتنی نعمت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، ان پر غور کیجئے، ان کو سوچئے۔ سوچ مثبت رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ منفی سوچ رکھنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اور جب مثبت سوچ ہوں گی، بیماریوں کے اندر یہ سوچنا کہ اس سے بڑی بیماری آ سکتی تھی، ایک آدھ فرد اگر دنیا سے چلا گیا وہاں بھی یہ سوچنا کہ بہت سے لوگ، پورا گھرانہ ایک ساتھ بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، ہمارا تو ایک فرد گیا۔ تو مختلف مواقع پر سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت رکھنا اور اس کی نعمتوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا۔ ہم بڑی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں، ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فرمان سے جسے قرآن نے نقل کیا ہے، نعمتوں پر شکر گزاری اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ادب ہے، اس پر روشنی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ، میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں شکر گزار بنوں آپ کا، اس بات ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگ رہا ہو تو یقیناً یہ بھی ایک بڑا ادب ہے۔ ادب کی یہ تعریف جو آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیے۔ ادب کی جامعیت کا اندازہ اس سے ہوگا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ بندہ اپنی ظاہری اور باطنی کسی بھی حرکت کو اللہ کی تعظیم و تکریم اور اس سے حیا کے مقتضا کے خلاف انجام نہ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے، لہذا بندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے ساتھ حیا کے منافی اور خلاف ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ آپ کسی بڑے بزرگ کے سامنے چلے جائیے تو انسان اپنا وجود ہی بھول جاتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، اپنا دایاں بایاں، اس کو اپنا درد بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ ایک دیر تک بیٹھنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پیر آپ جواب دے چکے، ورنہ جب تک وہ سامنے ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہمارا رب ان سے زیادہ ہم سے قریب ہے، تو اس کا بھی ہم کو استظار رکھنا چاہیے۔ تو کیسے ہم بری حرکتیں اور غلط حرکتیں کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف آداب کی تعلیم دی گئی ہے، اس سے بھی ادب کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور ان آداب کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ اس آیت کریمہ میں مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائے کہ تم سے کہا جائے کہ بھائی تھوڑی سی جگہ کر دو، کشادگی کر دو آنے والے کے لیے تاکہ وہ بیٹھ جائیں، یا ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے کوئی بزرگ شخص علم میں بڑے یا عمر میں بڑے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کے لیے جگہ کر دیں، ہم اپنی جگہ چھوڑ دیں اس کے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات علماء نے لکھی ہے، التنازل عن المکان لا یعنی التنازل عن المکان۔ اگر کوئی آدمی کسی اور کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا مقام گر نہیں جاتا ہے، بلکہ لکھا ہے افساح المکان للمکان، جگہ میں کشادگی کر دینا انسان کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، کوئی آدمی آپ کے لیے اس طرح کر دے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک جگہ ایک ادب سکھایا گیا، لا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہیں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، کسی کے یہاں بغیر اجازت کی یوں ہی نہ چلے جاؤ۔ اب تو فون کا زمانہ ہے، کسی کے یہاں جانا ہو جیسا آدمی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ پہلے فون پر اطلاع دو، ان سے اجازت لو، وہ جب اجازت دے اسی وقت جاؤ، کام ہمارا، اور پھر ان کے وقت میں جائیں گے، وہ کس کام میں مشغول ہے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرور اطلاع دے کر اور وقت لے کر ہی کسی کے پاس جانا چاہیے۔ اور جانے کے آداب بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زر غبا تزدد حبا۔ عجیب حضور کا ایک فرمان ہے کہ کسی سے ملنا ہو تو تھوڑا وقت سے ملا کرو، روزانہ صبح شام اور دوپہر 3 وقت ملیں گے تو بتائیے کون سی محبتیں باقی رہیں گی۔ حضور نے فرمایا یا ابا ذر زر غبا تزدد حبا، ابو ذر تھوڑا وقفے سے ملو گے نا تو محبت بڑھیں گی، اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے ملاقات کے وقت۔ اور ایک جگہ ارشاد اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا، کسی کے یہاں جاؤ کھانے کے لیے تو جب کھا چکو تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اب دوستی ہے، تعلقات ہے، 4 لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے تو باتوں سے باتیں نکلتی رہتی ہے، ہم کو بھی مزہ آتا، سامنے والا جائیے کہنے کے لیے شرماتا ہے اور ہم
اب کئی دنوں کے بعد ملنے کی وجہ سے دیر تک گپ شپ کرتے ہیں. ادب یہ ہے کھانا ہو گیا آپ وہاں سے اٹھ جائیے. پھر آپ کو بیٹھ کر باتیں کرنی ہے تو اور جگہ ہیں وہاں جا کر آپ بیٹھیے بات کیجیے. اب گھر والوں کو کیا ضرورت ہے ان کے گھر سے یا تنہائی سے آپ کو معلوم نہیں ہے. اس لیے کسی کے یہاں بھی جاؤ کتنا بھی بے تکلف ساتھی ہو اپنا کام ہونے کے بعد میں اپنی پوزیشن اٹھنے کی بنا لو, ان سے اجازت لے لیجیے آپ. پھر اگر وہ اصرار کریں اور آپ کے تعلقات اس درجے کے اور ان کو کوئی ضرورت نہیں وہ آپ کو بٹھائے وہ دوسری بات ہے, لیکن آپ کو پہلا کام یہ کر لینا چاہیے. اور شان نزول آیت کریمہ کا آپ جانتے ہی کتنی تکلیف ہوئی تھی حضور کے گھر میں اس وجہ سے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بات کرنے کا طریقہ اور اس کا ادب قرآن نے سکھایا کہ جب بولو بہت اچھی بات بولو. اچھی بات میں یہ تو داخل ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنا ہے, غیبت نہیں کرنی ہے, چغلی نہیں کرنی ہے, اچھے سے اچھی بات بولنی ہے. اچھی بولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لایانی تک سے بچیں. صرف ایک بات یہ عرض کر کے آگے چلیں گے. ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المدخل انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ زبان کی لایانی چیزیں عمل کی لایانی چیزوں سے بھی کبھی زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتی. اور دلیل بھی زبردست بیان کی ہے. حضور کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا, لوگوں نے کہا کہ جنت مبارک. حضور نے کہا کیسے تم نے ان کو اتنی بڑی بات کی ضمانت دے دی؟ گویا بہت ممکن ہے انہوں نے اپنی زبان سے لایانی کہہ دی ہو. بتائیے پیغمبر نے کوئی بڑے بڑے جرائم نہیں گنوائے کہ انہوں نے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا. جنت سے ماننے بننے والی چیز لایانی کا ارتکاب ہے. اندازہ لگائیے آپ. وغضض من صوتک, یہ ایک اسلام کی تعلیم ہے کہ جب بات چیت کرو جتنے افراد ہیں اتنے زور سے بولو کہ ان کو سنائے. نماز میں بھی یہ لکھا ہے کہ اتنی زور سے قرات ہونی چاہیے کہ ہمارے مقتدی سن سکے. مائک کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر بغیر مائک کی آواز پہنچ سکتی ہو تو مائک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس کا ادب ہے. تو بہرحال کچھ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت چلا کر بولتے ہیں. یاد رکھیے ناحق کو حق ثابت نہیں کیا جا سکتا چلا کر بولنے سے. قرآن نے عجیب مثال دی, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اگر چلانا بہت اچھی عادت ہوتی تو گدھے کی آواز کتنی اچھی ہوتی, لیکن گدھے کی آواز سن کر لوگ کتنی نفرت کرتے اور کیا کیا بولتے ہیں ایسے وقت. تو قرآن نے اسی سے تشبیہ دی کہ چلا پکار مت کیا کرو کبھی. اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے چلا پکار سے, اللہ حفاظت فرمائے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آداب برتے ہیں وہ ایک مستقل عنوان ہے. اس کی ایک جھلک صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی نے جو وہاں صلح کے موقع پر آئے تھے اور پھر اپنی قوم کے سامنے جا کر جو کارگزاری سنائی ہے, ان الفاظ کو پڑھتے ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. اور پوری ایک مستقل تقریر ہے. انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے صحابہ کرتے ہیں. اور جو جملے کہتے ہیں ان میں ایک جملہ یہ تھا, ان کے وضو کا پانی گرتا ہے تو کادو یقتتلون علی وضوئہ, وہ وضو کا پانی لینے کے لیے ایسی کوشش کرتے گویا ایک دوسرے سے لڑ بھڑ جائیں گے. اگر تھوک دیتے ہیں تو تھوک کو لے کر ملتے ہیں. صحابہ نے تو حضور کا کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تک اپنے پیٹ میں ڈالا اور اپنے جسم کا ایک حصہ بنایا ہے. اس سے بڑھ کر ادب کیا ہو سکتا ہے. اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر یہی عروہ ابن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا گویا ناصح بن کر یہ کہا کہ ان لوگوں کو ساتھ میں لے کر تم اپنی قوم سے لڑنے جا رہے ہو کیا؟ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو کل تمہارے پاس سے یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے, کل تمہارے پاس رہیں گے نہیں, تم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. سبھی صحابہ کے لیے جملہ بہت دشوار گزار تھا, لیکن ان میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, ان سے رہا ہی نہیں گیا. انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو اس سے کہا امسس بزر اللہ, یعنی زمانے جاہلیت کی خطرناک بات انہوں نے اس سے کہہ دی. تو اس نے جب یہ جملہ سنا تو اس کو بھی بہت سخت گزرا. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو حضور مسکرائے اور کہا یہ ابن ابی قحافہ, یہ ابو قحافہ کا فرزند ابو بکر ہے. تو وہ بھی تھوڑا سا سائلنٹ ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کا ایک احسان یاد کیا اور کہا کہ وہ احسان نہ ہوتا تو
کاش تمہاری اس بات کا جواب میں دیتا تھا۔ بہرحال ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے محبت تھی اور حضور کا کتنا ادب وہ کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ دین ہی سراپا ادب کا نام ہے، اسی لیے کہا گیا ہے الدین ادب کلہ۔ بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی کہا ہے کہ دین سراپا ادب کا نام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ دین فطرت ہے، لہذا فطرت کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے مگر اسلام نے اس کو اپنے آغوش میں لیا اور اس کو اپنے حسن کا جھومر بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول اور صحابہ کی تربیت کا ایک ایک انداز بتلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اور اس دین میں کس درجے کا ادب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ بات پڑھی تھی کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یہ کھانے کی برکت ہے، تو کہتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہ ذکر کیا کہ حضور تورات میں یہ ادب لکھا ہے گویا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تکمیل مکارم کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادب بتلا کر کیسے اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے وضو اور کھانے کے بعد بھی وضو ہے۔ یہاں وضو سے ہاتھ دھونا مراد ہے، لیکن انہوں نے ایک خوبی بتلائی، پیغمبر نے اپنے دین کی دوسری خوبی بتلا کر ان خوبیوں کی تکمیل کر دی۔ کوئی خوبی ایسی نہیں ہے فطرت کی جو اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک مشرکین نے عذرائے تمسخر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراۃ، تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز سکھلاتے، استنجے کا طریقہ بھی سکھایا۔ انہوں نے کہا اجل ہاں ہمارے پیغمبر نے ہر چیز ہمیں سکھائی ہے، پیغمبر نے استنجے کا طریقہ سکھایا ہے، پیغمبر نے یہ بتلایا ہے کہ استنجے کے وقت قبلہ رخ نہ ہو، پیغمبر نے یہ بتلایا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، پیغمبر نے یہ بتلایا ہے کہ ہڈی اور ان چیزوں سے استنجا نہ کریں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ادب امت کو سکھلایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو ہم اللہ اکبر کہتے، ادب ہے بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہو اور نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو۔ تو ہم بھی سفر میں اس طرح کر رہے تھے، اور سفر میں طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، اور حضور کے ساتھ سفر ہو اور ساتھ میں صحابہ ہو تو کتنا نشاط ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم بلندی پر چڑھ رہے تھے، زور زور سے تکبیر کہہ رہے تھے، ارتفعت اصواتنا، ہماری آوازیں تھوڑی بلند ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو یاد کرنے کا ادب سکھایا، اور کتنا زبردست جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، ارے بھائی تم اپنی جانوں پر رحم کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے اور دور جنگل میں غائب شخصوں کو نہیں پکار رہے ہو، انہ معکم، جس کو پکار رہے ہو تمہارے وجود کے ساتھ ہے، انہ سمیع قریب، وہ سمیع ہے، سمیع، وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی اور معمولی سی معمولی آواز کو بھی سن لیتا ہے اور وہ تم سے قریب تر ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت باہر تشریف لائے، یعنی حجرے سے باہر تشریف لائے ہوں گے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کی آواز بہت پست تھی۔ آگے چلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، رافعا صوتہ، ان کی آواز بلند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا اور پھر اپنی جگہ آ گئے۔ جب یہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے آہستہ، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں ایسی ذات کو سنا رہا تھا جو معمولی سی معمولی چیز کو بھی سن لیتی ہے، لہٰذا میں نے بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور سونے والوں کو جگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اعتدال سکھایا، اسی لیے اس امت کو امت وسط کہا جاتا ہے، یعنی اعتدال اس کی فطرت میں ہے، اس کی ذات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تم تھوڑی آواز بلند رکھو، اور حضرت عمر سے کہا کہ تمہاری آواز تھوڑی سی پست کرو۔ دونوں کو
دو باتیں بتلائی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آداب کی کتنی تعلیم دی۔ چونکہ ہم اسی دین کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام اور ادب ان دونوں کا ساتھ ایسا ہی ہے جیسے چولی دامن کا ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان ہر کام میں، چاہے عبادات ہو یا زندگی کے مختلف شعبے ہو، ہر کام میں اس کو آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی عبادت اس کی ایسی نہ ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے پورے طریقے کے مطابق انجام نہ پائے، اور اس کے جو بھی کام وہ زندگی میں انجام دیتا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، اس کا والدین کے ساتھ سلوک ہو، گھر والوں کے ساتھ سلوک ہو، جو بھی ہو، ان سارے کاموں کے اندر ایک مسلمان کو ان آداب کا پابند رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جس انسان سے جس موقع سے جو کام لے، اس کو یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے، میں پابند ہوں اور مجھے ہر کام اس کام کے آداب کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پڑھنے پڑھانے سے منسلک کیا ہے، ہماری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم ان آداب کو مد نظر رکھیں۔ مثلا ہم پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھانے والے لوگ ہیں، تو ہم وقت کے پابند ہیں۔ اگر ہم وقت کی پوری پابندی کرتے ہیں تو یقیناً ہم اس کو پورے آداب کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم وقت میں کٹوتی کرتے ہیں، اگر ہم وقت سے تاخیر سے اپنے درجے میں پہنچتے ہیں، یا جلدی باہر آ جاتے ہیں، یا اس وقت میں اپنے ذاتی کام کاج کرتے ہیں، تو یقیناً ہم نے احتیاط کے پہلو کو ضائع کر دیا۔ یاد رکھیے، آداب کی سرحدیں جہاں سلیقے سے وابستہ ہے، کام کو بہت اچھی طرح انجام دینے سے وابستہ ہے، کبھی کبھی اس کی سرحد کو چھوڑ دینا انسان کو گویا ناجائز کام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ادب کے بارے میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ادب جتنی اچھی چیز ہے، ترک ادب، جس کو گاڑے الفاظ میں آپ بے ادبی اور گستاخی تک کہہ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، تعلیم المتعلم میں لکھا ہے جملہ کہ بسا اوقات بڑے بڑے گناہوں سے انسان اسلام سے نکلتا نہیں، لیکن ترک الحرمہ یعنی بے ادبی اور گستاخی انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اس ادب کو چھوڑتے ہیں، وقت کی پابندی کو، اور وقت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ہمارا ادب کا ایک پہلو ضائع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگلی بات سنیے، ابن عثیمین عرب علماء میں ان کا ایک بڑا مقام تھا اور ان کی بات سنی جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ ملازمت پیشہ ہے، اگر وہ اپنے وقت کا پورا خیال نہیں کرتے، ہم ہو یا کہیں بھی اجارے پر کام کرنے والے، ملازمت پر کام کرنے والے، جن کا وقت متعین ہوتا ہے، اگر وہ وقت میں خیانت کرتے ہیں تو جتنا وقت انہوں نے اپنی ڈیوٹی پر نہیں لگایا ہے، اتنی تنخواہ ان کی حلال نہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہماری برادری علم کی نسبت کی وجہ سے کہیے، اس حلیے کی برکت سے کہیے، بڑے بڑے حرام آمدنی کے جو ذرائع ہے، رشوت ہے، سود ہے، اور بہت سارے ذرائع جس میں عام لوگ مبتلا ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم اس سے پاک ہوتے ہیں، اللہ پاک ہی رکھے سب کو۔ لیکن یہ کچھ راستے ایسے ہیں جو غیر محسوس طریقے سے ہماری کمائی کو اور ہماری آمدنی کو کیا کر دیتے ہیں، مشکوک کر دیتے ہیں، اور اس میں گویا کہ ایک غلط چیز در آ جاتی ہے۔ چونکہ ادب ہی کی ہماری بات چل رہی ہے، اس لیے الاحسن فالاحسن کے طور پر عرض ہے کہ ہم سب بھی، میں بھی اور آپ بھی، جس مشغلے سے وابستہ ہے، ان میں ہمارا تعلق طلباء سے ہے، تو ہم لوگ تھوڑا سا زائد وقت بھی طلباء کے لیے دیں، اور خارج میں طلباء کو استفادے کا موقع دیں۔ ہم سب مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے بھی تو آخر اپنے اساتذہ سے خارج میں کتنا استفادہ کیا ہے، اور کتنا ہمیں گویا فخر ہے ہمارے ان اساتذہ پر، اور ہم بہت اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں استاذ کے پاس جانا ہوتا تھا اور ان سے یہ استفادہ کیا اور یہ استفادہ کیا، اور بھی لوگوں سے سنا ہے، اپنی ذاتی بات نہیں ہے کہ اساتذہ کے ایسے موقع پر سنی ہوئی بات ہے۔ دیکھیے، درس میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اصل علم تو ہمارا وہی ہوتا ہے، اور استاد اس موقع پر جو علم دیتے ہیں، ان کی اصل مطالعے کا سارا خلاصہ اور کسوٹی ہوتی ہے، وہ چیزیں تو اہم ترین ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مواقع ہوتے ہیں اس میں ہم استفادہ کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بسا اوقات ہماری نجی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، اور ہمارے مختلف زندگی میں جو دور آتے ہیں اس سے متعلق ہوتی ہیں،
تو ایسے مواقع پر سنی ہوئی باتیں زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایسی کام آتی ہے جیسے کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہو، ایک چوراہے پر پہنچا ہو مثلا، اس کو اپنی منزل معلوم نہیں ہے، کوئی آدمی انگلی پکڑ کر اس کا راستہ بتلا دے، تو استاد کی باتیں بسا اوقات ایسے موقع پر آ کر بس اسی طرح کی رہبری کا کام دیتی. تو اللہ رب العزت نے ہم کو ایسے کام میں لگایا ہے، تو تھوڑا سا ہم مزید وقت طلباء کو دیں. دیکھیے ہمارے پاس پڑھنے والے طلباء مدرسے میں ہو، مکتب میں ہو، عموماً بچوں کی معراج اور تعلیم کا منتہا یہی ہوتا ہے. مکتب میں پڑھنے والا طالب علم قرآن مجید یہاں پورا کرتا ہے اور عقائد بھی یہی سیکھتا ہے اور کچھ مسائل وہ یہی معلوم کرتا ہے. یہاں اس کا قرآن ختم ہو گیا، اب اس کو کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب اللہ جس کو توفیق دے، علماء سے وابستہ ہو اور وہ ایک ایک چیز معلوم کرے، لیکن بہت سارے لوگ قرآن پڑھ لیا بھائی ختم ہو گیا. لڑکیاں قرآن مجید ختم کرتی ہیں، اب ساری زندگی کا علم اس نے اسی مکتب میں سیکھ لیا ہے. بتائیے 1-2 گھنٹے کے اندر یہ تو ہونے والا نہیں ہے. تو لڑکوں کو ہم تھوڑا سا وقت دیں، یا ہفتے میں 1 مرتبہ ایک وقت ان کا مسائل کے لیے مخصوص کریں، ان کو عقائد کی تعلیم دے، ان کو نماز کے مسائل سکھلائے، ان کو دیگر مسائل سکھلائے. لڑکیوں کو یہ سکھلائے کہ ایک عمر کے بعد میں جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو ان پر پردہ کرنا فرض ہے. پردہ کسے کہتے ہیں، پردے کی حیثیت کیا ہے اسلام میں، اور کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری، یہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں بٹھائی جائے. آج آپ دیکھ رہے ماحول کیا ہے زمانے کا، یہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں بچپن میں ڈالی جائیں گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں کھٹکیں گی. اس کے خلاف جب بھی ہوں گا انشاءاللہ یہ چیزیں دلوں کے اندر بچوں کی کھٹکیں گی اور اس کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دوسری بات، یہ ساری باتیں یعنی خارج میں وقت دینا اور وقت کی پابندی اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے دلوں کے اندر ایک احساس پیدا کریں. یہ احساس پیدا کرے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے اپنا وطن چھوڑ کر بیرون ملک جاتے ہیں اور ایک وقت لگاتے ہیں جماعت میں. ان کے احساسات کیا ہوتے بتلائیے؟ ان کے احساسات یہ ہوتے ہیں، آپ بھی گئے ہوں گے، ہم بھی جاتے ہیں جماعت میں تو ہمارا احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کریں. حقیقت ہے بہت بڑا کام ہے، کرنا چاہیے. ہم جس کام سے وابستہ ہے، یاد رکھیے، میں تو اتنے بڑے جملے نہیں بول سکتا، مفتی بدرالدین صاحب موجود ہیں، وہ میرے بھی اور آپ کی بھی بڑے ہیں. ان کے زبان سے کئی مرتبہ میں نے سنا کہ یہ جو مکاتب کا کام ہے اس ماحول میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں. وہ خود بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور جلالین پڑھاتے ہیں، یعنی تفسیر اور حدیث جو ہمارے مدارس کے سب سے اہم ترین علوم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی تو بات کہی ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ اس وقت مکاتب کی جو خدمت ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین خدمت ہے. اس لیے دوستو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دل کو سمجھائیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا یہ معمولی کام نہیں. آپ کو میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ملفوظ سناتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، کونوا ربانیین. ربانیین کون علماء ہیں؟ مختلف اقوال ہیں. ان میں ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر کا تو خاص ان کو علم تھا، ان کی تفسیر بھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الذین یعلمون صغار العلم قبل کبارہ. ربانیین وہ علماء ہیں جو دین کے چھوٹے مسائل، ہم کون سے مسائل سکھاتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں مکتب میں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں. ہم دین کے بنیادی مسائل جس پر ایمان کا مدار ہے، کلمہ سکھاتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھاتے ہیں. تو دین کی یہ چھوٹے مسائل سکھانے والے یہ علماء ربانیین ہیں. بتائیے اگر اس کے ہم مصداق ہونے والے ہیں تو پھر ہم کو اور کس بڑے کی طرف دیکھ کر یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو مکتب پڑھاتے ہیں؟ نہیں دوستو، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اگر ہمارا یہ احساس ہو جائے گا تو پھر 10 منٹ زیادہ ہمارے لگ گئے، 1 گھنٹہ زیادہ لگ گیا، یا ہم کو کچھ وقت زیادہ دینا پڑ رہا ہے، اس کے لیے ہم کبھی بھی تنگ دل نہیں ہوں گے، بہت خوشی کے ساتھ ہم اس کے لیے وقت لگائیں گے. ہمارے استاد مولانا رشید احمد صاحب مرحوم ہیں، ان کے والد گرامی بہت بڑے عالم تھے. ہم سب حضرت مولانا کے شاگرد ہیں، مولانا رشید صاحب کے. ہمیں فخر ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم کے شاگرد ہیں. بلا مبالغہ ان کے والد ان سے بڑے عالم ہیں.
انہوں نے بہت بڑے بڑے علماء سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا. تو حضرت مولانا نے اپنے ابا کی سوانح لکھی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ابا کو بہت بڑے بڑے اداروں سے پڑھانے کے لیے بلاوے آئے, لیکن ابا نے مکتب کی تعلیم کو ترجیح دی اور مکتب پڑھایا. اور کیا مکتب پڑھایا مولانا. انہوں نے لکھا ہے کہ ڈابل کے محتمم اور اس وقت کے بڑے مفتی بسم اللہ صاحب تشریف لائے, تو انہوں نے ان سے پوچھا مولوی موسیٰ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں ڈھابل کے بچوں کا امتحان لے رہا ہوں یا تمہارے مکتب کے بچوں کا امتحان لے رہا ہوں. اور مولانا رشید صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے اس احساس کی بنیاد پر کیا تھا. وہ جانتے تھے میرا یہ کام کوئی پیشہ ورانہ کام نہیں ہے کہ مجھے ذمہ داری دی گئی اس لیے میں پڑھا رہا ہوں, بلکہ اس کو یہ دین کی بہت بڑی خدمت سمجھتے تھے. وہ اگر کسی بڑے ادارے میں بھی آتے نا, بلا مبالغہ ان کو تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں پڑھا سکتے تھے, حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. لوگوں نے باقاعدہ بلایا تھا انہیں, ڈھابیل میں کئی مرتبہ بلایا گیا. بہرحال لیکن انہوں نے اس کو ترجیح دی. وہ اس چیز کو جانتے تھے, سمجھتے تھے. ان کا جو زمانہ تھا نا ہمارے اس زمانے کے مقابلے میں تو اور بھی اچھا رہا ہوگا, لیکن آج جو فتنے رونما ہو رہے ہیں اور نئی نسل کو اپنے اندر جو لے رہے ہیں اور عقائد کا جو بگاڑ آ رہا ہے وہ اس وقت سے اور زیادہ خطرناک ہے. تو ہمارے مکاتب کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. انہوں نے مکاتب میں طلباء کو پڑھایا, قرآن پڑھایا, مسائل تک سکھائے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا جو کالج پڑھتا تھا وہ جماعت میں گیا, ابا کے پاس وہ مکتب پڑھتا تھا. نماز میں امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا, تو نماز کے بعد میں لوگوں میں چرچا ہوئی کیا کیا جائے. تو جو علماء تھے اس وقت وہاں کے اس بستی کے, انہوں نے سب نے اتفاق کیا کہ نماز دہرائی جائے. تو یہ لڑکا, اس کا لباس واللہ عالم کیا ہوگا, کالج پڑھنے والا لڑکا تھا, اس نے کہا مولانا کا حوالہ دیتے ہوئے, چونکہ مولانا مضبوط تھے, شہرت تھی, علم بڑا تھا, کہ ہم کو حضرت نے یہ پڑھایا ہے. اور اس نے مسئلہ بتایا کہ اگر نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی جائے اور اس وقت سجدہ نہ کیا جائے تو بعد میں اس کی تلافی سجدے کے ذریعے سے نہیں ہے اور نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی ہے, اس کی تدارک کی صورت استغفار ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ نماز لوٹائی جانے والی تھی, علماء کے مشورے سے وہ نماز لوٹانے سے رک گئے لوگ. دیکھیے ایک مکتب کا طالب علم, اور بہت ساری مثالیں ہیں. بہرحال ہم لوگوں کو یہ سارے مسائل بھی ان کو سکھانا چاہیے اور اس احساس کے ساتھ ہم کو اپنی خدمت انجام دینی چاہیے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کام بغیر تیاری کے نہ کریں. ہم کو ایک اعلان کرنا ہو, جیسے مغرب میں امام صاحب نے اعلان کیا, یا اور کوئی اعلان کرنا ہو, کوئی بھی اعلان, اب اس کے بعد میں نمبر آتا ہے جمعہ کی تقریر کا, اور نمبر آتا ہے کسی جوڑے میں ہمارے بیان کرنے کا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. بلکہ ہمارے مکتب اور ہمارا مدرسہ لے لیجئے, سب کے لیے ایک اصول ہے کہ ہم کوئی بھی کام بغیر تیاری کے نہیں. اگر مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو کتابوں کا مطالعہ کریں گے, اس کے بعد درس دیں گے. اور یہ ہوتا ہے, کوئی مدرس بغیر مطالعے کی نہیں پڑھاتا, اور اس کی تیاری کرنی چاہیے. وہاں وہ ایک بات بتلاتے ہیں کہ بھائی خوب مطالعہ کرو اور پھر اس کے بعد میں مطالعے کو ترتیب دو اور وہ پیش کرو. مولانا فاروق صاحب مدنی, آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا, افضل کوئی کے بڑے درجے کے استاد ہیں. انہوں نے دولت آباد میں ایک مرتبہ آئے تھے تو سنایا. ان کے الفاظ ہے کہ میں ایک مرتبہ ڈابیل گیا تھا تو قطب گجرات, یہ انہی کے جملے ہیں کہ قطب گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکات نے مجھ سے کہا کہ مولوی فاروق تم پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہو, ایک بات سنو کہ تم بہت زیادہ رات میں مطالعہ کرتے ہو نا, صبح میں سب طلباء کو نہیں سنا دینے کا جا کر, بلکہ مطالعہ خوب کرو اور اس کے بعد ایک نمبر آتا ہے اس کو ترتیب دینے کا. اگر ممکن ہو, یعنی اگلی بات مولانا فاروق صاحب کی کہ مطالعہ خوب کرنا ہے اور جو ضرورت کی چیزیں الاہم فالاہم اسی کو طلباء کے سامنے پیش کرنا ہے. مولانا فاروق صاحب کہتے تھے کہ اس کی ایک نوٹ تیار کر لو آپ, بلکہ اگر ذاتی کتاب ہے تو انہوں نے اساتذہ کو مشورہ دیا تھا کہ ہر 2 صفحے کے بیچ ایک صفحہ تم بائنڈنگ کرا لو اور اس پر لکھا کرو جو اہم چیزیں, اور بس وہی سبق میں پیش کیا کرو. خیر, تو میں عرض کرنا تھا کوئی بھی کام ہم کو کرنا ہو, تقریر کی باری آئی ہے تو ہم اس کی پہلے سے باقاعدہ تیاری کریں, کئی کتابوں کا مطالعہ کریں, اس کے بعد میں جو ہم کو پیش کرنا ہے ہم اس کے نوٹ بھی تیار کریں. تقریر کے اصول میں لکھا ہے, ہمارے استاد مفتی افضل الرحمان صاحب انہوں نے ایک مرتبہ اسی عنوان سے تقریر کی تھی, تو اس میں کہا تھا کہ دیکھو بھائی جب تقریر کرنی ہو تو اس کی تیاری کرو اور جو باتیں پیش کرنی اس کو لکھ بھی لو. اس سے کیا ہوگا کہ ہم کو
تقریر کرنی ہے تو جو باتیں اہم ہیں ہم وہی پیش کر سکیں. نہ تیاری کا تو بہت بڑا نقصان ہے، اور بہت بڑی تیاری کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم باتیں رہ جاتی ہیں اور دوسری باتیں ہمارے سامنے آتی ہے. تو اگر ہم کو جمعہ میں تقریر کرنی ہے اور موقع سے، تو ہم اس کے اشارے بھی لکھ کر لا سکتے ہیں. یہ تقریر کے اصول کے خلاف نہیں ہے. تو ہم کو تقریر کرنی ہو، جمعہ کا بیان کرنا ہو تو باقاعدہ تیاری کریں. آج صورتحال کیا ہے، آپ بھی بیانات سنتے ہوں گے، وہی گھسی پٹی باتیں. اور علماء فرماتے ہیں اور بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء ایک ایسا جملہ ہے جو قرآن اور سنت کے بعد ان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے. اب وہ علماء میں کون سا عالم اس کا قائل ہے، وہ بولنے والے کو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن حوالہ علماء کا دیا جاتا ہے اور خوب باتیں کہی جاتی ہیں. اس لیے دوستو اس کی باقاعدہ تیاری کی جائے. جمعہ کا دن ہو یا اور کوئی موقع، لوگ وقت نکال کر اگر ہماری بات سننے کے لیے آتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے قرآن، احادیث، علماء کے اقوال کی روشنی میں ہم ان کو دین کی صحیح معلومات فراہم کریں. ایک مضمون کے تحت بات ہو اور لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائے. مجھے خود ذاتی طور پر یہاں کر یہ فائدہ ہوا کہ وہ علماء جو ہمارے استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ باقاعدہ تیاری کر کے ایک آدھا پون گھنٹہ ان کو تقریر کرنی ہو، جبکہ تقریر کرتے کرتے 18-20 سال ان کے گزر گئے، اس کے باوجود بھی آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے وہ باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ مطلب ہمارے سامنے تقریر کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اور لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور لوگ محسوس کرتے ہیں، لوگ شکایت بھی کرتے کہ یار اتنے دنوں سے بیان سن رہے، وہی مکرر باتیں، جمعہ کا بیان بھی وہی اور عید الاضحیٰ میں وہی ایک تقریر جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک واقعہ اور پھر عید الاضحیٰ میں مخصوص باتیں. تو ہم کو باقاعدہ تیاری کر کے تقریر کرنی چاہیے. ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، وہ ان کی تقریر آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی. وہ اتنے بڑے درجے کے کہ ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں. تقریر سنیے، بخاری، مسلم اور یہ حدیث اور اسلاف کے اقوال سے مزین ان کی تقریریں ہوتی ہیں. تو ہم کو بھی باقاعدہ تیاری کر کے، کس درجے کی تیاری ہم کو کر کے تقریر کرنی چاہیے، وہ بھی ایک ادب ہے ہماری تقریر کا جو ہم سب کو اپنانا چاہیے. اور ادب ہی کی بات چل رہی ہے تو دیکھیے کچھ ادب ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑوں کا اعتماد حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ لکھا ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا، یعنی حضرت عباس نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا کہ لڑکے یا اے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر جیسا انسان تم کو اپنے قریب آج کر رکھنے لگا ہے اور تم سے وہ اپنی باتیں مشورہ لیتے ہیں. تو میری چند باتیں سنو. کیا بات تھی؟ نمبر 1، ان کا کوئی راز لوگوں کے سامنے فاش نہیں کرنا. نمبر 2، وہ تمہارے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہ کرے، یعنی ان کے سامنے کوئی بات جھوٹ نہ کہنا. تیسرے، ان سے خیر خواہی کی بات ان سے پوشیدہ نہیں رکھنا، جو ان کے لیے بھلائی کی بات ہے ان کے سامنے پیش کر دینا. چوتھی بات، کسی کی ان کے سامنے غیبت مت کرنا. یہ 4 باتیں ان کے لیے بہت اہم تھی. راوی نے کہا کہ یار یہ بات تو ایسی ہے کہ ایک بات کی قیمت 1000 ہونی چاہیے. انہوں نے کہا 1000 کیا، ایک بات کی قیمت 10,000 ہے. گویا کہ بڑی قیمتی باتیں کہی تھی. تو ہم بھی اگر کسی سے متعلق ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے ذمہ داروں تک پہنچا دیتے ہیں اور ماتحتوں کے بارے میں ان کے دلوں میں کبیدگی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، میرے صحابہ میں سے کوئی شخص میرے پاس کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی والی بات نہ لائے. فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان اس حال میں آؤں کہ سب کے بارے میں میرا دل صاف شفاف ہو. ظاہر بات ہے پیغمبر کے دل میں اگر کسی کی قدرت آ جائے تو اس کو کیسے فرض پہنچے. ویسے بڑوں کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر کس و ناقص کی بات کو سن لیا اور اسی کے مطابق فیصلہ کر لیا. یہ بڑوں کی کیا، ہم چھوٹے کی بھی بات ہے. ہم اپنے گھر میں ہوں، ہمارے سامنے 2 بچوں کی بات آ گئی تو ایک سن کے دوسروں کو مارنا شروع کر دیا. والدین اور بیوی کا مسئلہ ہوا، ایک نے اپنا قضیہ پہلے پیش کر دیا، دوسرے کے بارے میں ہم بالکل وہ ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں اور دوسرے کا کچھ سنے بغیر کہنے لگتے ہیں. یہی معاملہ ہمارا اپنے پاس پڑھنے والے چھوٹے بچوں کا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا ہے، ملازمین کا ہے، استاذ کا ہے. کسی کے بھی بارے میں اگر کوئی بات سامنے آوے،
سب سے پہلے ان کو بلا کر فتبینوا پر عمل کیجیے، ان سے پوچھیے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، اور پوچھیے بھی اس انداز سے کہ آپ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں، وہ آیا لیٹ کیوں آیا، اتنے غصے میں پوچھتا بیچارہ، آپ کے رویے کو دیکھ کر ہی وہ ہو جاتا، وہ آپ کو کیا عذر بتلائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اچھی پوزیشن میں کہ آپ پوچھنا ہی چاہتے واقعتاً اس سے پوچھیے، اور اس کے بعد میں آپ کوئی فیصلہ کیجیے۔ ہمارے استاد مولانا رشید احمد صاحب اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، مولانا کی ایک بات سے مجھے بہت فائدہ ہوا، آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ بھی اس کو اسی زاویے سے لیں۔ حضرت مولانا کے پاس ایک مرتبہ ہم تھے تو مولانا ایک طالب علم کا ذکر کیا کہ وہ گھر گیا ہے، میں نے اس کو بولا کام کہاں، اس نے اب تک کوئی جواب ہی نہیں دیا، تھوڑے پریشان تھے، مولانا کوئی اہم کام ہوگا، اتنا جملہ مولانا نے کہا، اور فوراً کیا سوچا انہوں نے، اور بہت اچھی پوزیشن میں آ گئے اور کہا عذر الغائب معاف۔ مولانا بہت اچھی ادیب بھی تھی ماشاءاللہ، تو انہوں نے یہ جملہ کہا عذر الغائب معاف، اور وہ سارا ذہن سے اور چہرے سے وہ ساری کیفیت ظاہر ہو گئی اور وہ مضمون ہی بدل گیا۔ یہ عذر الغائب معاف کیا چیز ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ عذر الغائب معاف کا مطلب ہے جو آدمی اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس کی آپ سے غیر موجودگی میں اس کو کیا پریشانی، کیا مجبوری، کیا عذر لاحق ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی بدگمانی، اس کے بارے میں غلط چرچے کہ یار اس نے ایسا کیوں کر دیا ہوگا، اور اس کی ساری پوری لائف کو پریتنا کہ وہ ایسا ہی ہے اس لیے ایسا کیا، اس کی مجبوری آپ کے سامنے آئی نہیں، تب تک آپ کچھ مت کہیے، اس کو سامنے آنے دیجیے، اس سے حقیقت حال معلوم کیجیے، اور اب واقعی وہ مجرم ہے اس کو سزا دیجیے، اور جو بھی ہے بہرحال، لیکن جب تک حقیقت حال سامنے نہیں آتی، زندگی کا اصول بنائیے، کسی کے سامنے ہم کوئی تبصرہ اور کوئی تذکرہ نہیں کریں۔ آئیے سیرت کے واقعات کو دیکھیے۔ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے جو غلطی ہوئی تھی آپ سب کو معلوم ہے، بخاری میں بھی اور دیگر حدیث کی کتاب میں واقعہ موجود ہے۔ قرآن نے اس غلطی کو کہا ہے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سورہ ممتحنہ پڑھیے آپ، اس کے شان نزول اور وہ سب دیکھیے، اس میں ہے وہ۔ تو حضور کے پاس جب وہ لائے گئے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا مشرکین مکہ کے نام کہ حضور تمہارے پاس آنے کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ چیز ایسی تھی جس کو بالکل ہی نہیں بتایا جا سکتا تھا، اور ان سے یہ غلطی نہیں تھی۔ جب حضور کے سامنے وہ آئے تو حضرت عمر آپ کو معلوم بہت غصے والے تھے، انہوں نے حضور سے کہا کہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور اجازت دیجیے ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ تو حضور نے ان کو سمجھایا اور ان کو غزوہ بدر والا کارنامہ یاد دلایا۔ حضور کے سامنے جب آئے تو انہوں نے درخواست کی لا تعجل علیہ یا رسول اللہ، حضور میرے بارے میں تھوڑا فیصلہ جلدی مت کیجیے، اور پھر اپنا عذر بتلایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائے، اتنی بڑی غلطی کہ حضرت عمر ان کو منافق کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی گردن اڑا دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذر سنا، واقعی عذر قابل معافی تھا، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر وہ روزانہ دوپہر کے وقت حضور سے اجازت لے کر گھر آیا کرتے تھے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی۔ ایک مرتبہ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی، ان کو بہت غصہ آیا، ان کے پاس ہتھیار تھا، تو انہوں نے دیکھا ان کو غصہ ہے کہ باہر کیوں ہے، تو ان کا ہتھیار دیکھ کر ان کی بیوی نے کہا اکفف علیک رمحک، ذرا رکو اور میری بات سنو، میں یہاں کیوں کھڑی ہوں، ما اخرجنی انظر ما اخرجنی، کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے اس دیکھو پہلے۔ ٹھیک ہے، ان کا وہ سمجھ گئے کہ کوئی تو عذر لائق ہے، پھر انہوں نے بتلایا کہ دیکھو کتنا بڑا اژدہا ہے بستر کے اوپر لپٹا پڑا ہے، اس کی وجہ سے میں باہر آئی۔ اگر وہ اس کے ساتھ جلد بازی کرتے اور کچھ نہیں سنتے تو کیا ہوتا تھا، آپ بھی سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ اژدہا کو مارنا چاہا تو وہ اژدہا نے ان پر حملہ کیا، دونوں کا حملہ ایک ساتھ ہوا۔ راوی کہتے پتہ نہیں دونوں میں سے پہلے کون مارا، وہ نوجوان بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال پیچھے کیا ہوتا ہے ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ادب قرآن نے یہ سکھایا اور نبی نے یہ تعلیم دی کہ کسی معاملے کی تحقیق کرو، اس کے بعد کوئی ایکشن ان کے خلاف لینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو بیچارے پوچھتے نہیں، خوب برس جاتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں، اور بعد میں یہ بھی کہتے ہیں یار پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ پوچھنے کی پوزیشن میں ہوتے تو بتاتے تھے نا آپ۔ کچھ ذمہ داروں کا تو یہاں تک سنا ہے کہ ایک ملازم نہیں آیا، اتنا ڈانٹا اس کو، اور بعد میں پوچھا ہو کہاں تم بتاؤ، اس نے کہا میں اپنے باپ کے جنازے میں، بتاؤ اس پر کیا گزریں گے۔ یہ زمینی حقائق ہے، میں آپ کا ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو اتنا سخت سست کہتے ہیں اور عذر اس درجے کا سنگین ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، عذر معلوم کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔
اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بڑا بنائے، ادارے کا محتمم ہو، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو، یا کوئی سیاسی بڑا آدمی ہو، ان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی رائے پر اور اپنے فیصلوں پر اصرار نہ کریں۔ آج بڑے بڑے اختلافات کی بنیاد اور جڑ یہی اپنی رائے پر بیجا اصرار ہے۔ وہ جب اصرار کرنے پر آتے ہیں تو افراد ٹوٹیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، امت کا مال ضائع ہوگا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور کیا ہوگا اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں اور اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں، اور اس کے نقصان ایک کو بھگتنا نہیں پڑتا۔ بھی آپ غور کرنا، میرا ذاتی مسئلہ ہو اور کوئی مجھے کہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو میں فوراً کہوں گا یار بچے نے بھی کہا ہو، لیکن کسی وجہ سے تو کہا ہوگا نا کہ یہ سبزی مت خریدو، تو ہم فوراً سوچتے ہیں۔ لیکن جب بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور کئی افراد سے متعلق مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اپنی رائے کو پیچھے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ یاد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ وہ ملفوظ جو بھی سنے گا اس کو اپنی رائے پر کبھی اصرار نہیں ہوگا۔ ان کے ایک مرید تھے، وہ ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہے، اور جب واپس جانے لگے تو شیخ سے کہا کہ کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو شیخ بھی عجیب تھے، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو تم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی ٹھیک ہے، لیکن دو کام مت کرنا، ایک خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور دوسرے نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یار غلطی بھی میرے سے ایسی بتلا رہے کہ میں یہ، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں اتنا بڑا دعویٰ کروں؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب سمجھو، اس کے بعد اعتراض کرنا۔ پھر فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو بات کہہ دے وہی اٹل ہو، اس سے اختلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب جو انسان اپنی رائے کو اس درجے میں پیش کرے کہ وہ اٹل ہو، اس کے خلاف نہ ہو سکے، کوئی بندہ اپنی رائے پر اتنا اصرار کرے، اس سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی وہ ہے جو بات اپنی زبان سے فرما دے سچی ہوتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اپنے قول کے بارے میں کہے کہ یہی بات ہوگی، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی 100% صحیح ہے، تو در پردہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ اس کی ایک رائے ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہماری بات نہیں سنی جاتی، ہم نے اپنی بات پیش کی، اگر ہم اپنی بات پہ سچے بھی، تو ہماری تو کوئی گرفت نہیں ہونے والی اللہ کے یہاں، نہیں سنی گئی بھائی ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن اتنا اصرار کرنا اگر اس کے خلاف ہو تو کتنی بڑی غلطی ہم سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بڑا عظیم دین ہے، اس نے ہر چیز کے آداب ہمیں سکھائے، ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ نمازوں کے آداب ہو اور جس چیز کے آداب ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسروں کے چکر میں ہم دینی آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، معاشرے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی جتنی اہم ہے، ایسی آپ کی تعلیمات سے وابستگی اہم ہے۔ علامہ کشمیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تمام اکابر علماء کا اتفاق ہے کہ مسجع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضور کی ذات افضل الموجودات ہے، ایسے ہی حضور کا جسم جس جگہ سے مس کیے ہوئے ہیں وہ جگہ سب سے مقدس ہے۔ کعبہ کے صحن سے کیا، درون کعبہ سے بھی افضل وہ جگہ ہے۔ تو جیسے حضور کی ذات افضل موجودات ہے، وہ جگہ بھی افضل ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے جاتا تھا تو حضور کی جو جالی ہے اس کے قریب نہیں جاتا تھا، دور ہی کھڑا رہتا تھا۔ اب تو ویسے بھی قریب نہیں جانے دیتے، اس وقت جانے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے روبرو کیسے کھڑا ہو۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار میں کتنا شقی القلب آدمی ہوں کہ لوگ دور دور سے تمنا کرتے ہیں آنے کی اور میں یہاں کر دور کھڑا رہتا ہوں۔ تو مجھے یہ اندر سے آواز آئی کہ شفیع لوگوں کو بتلا دو کہ بہت سے لوگ جو ہمارے قریب ہیں لیکن ہماری تعلیمات سے دور ہیں، وہ ہم سے واقعی دور ہیں، اور جو دور رہ کر ہماری تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہم سے قریب ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بڑی بڑی مجلسوں میں سنایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کا حکم تھا لوگوں کو بتلا دو، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا واقعہ ہے، بس اللہ کے ایک بندے کو یہ کشف ہوا تھا اس طرح سناتے تھے۔ یہ واقعہ حضرت مفتی صاحب نے ڈابیل مدرسے میں سنایا تھا، صرف کسی ایک کو غالباً ان کے لڑکے مفتی تقی صاحب کو یہ واقعہ سنایا تھا اور بتلایا تھا کہ یہ میرا ہی واقعہ ہے تاکہ بات مستند ہو جائے۔ بہرحال آپ نے سن لیا کہ حضور کی تعلیمات
سے وابستگی حضور کی ذات سے وابستگی. ایک شاعر کا شعر ہے اخلا انشق الحبیب ودارہ وناءت منازلہ وفاتکم ان تبصروہ بعینکم فما فاتکم منہ فہدی شمائلہ، کہ لوگوں اگر محبوب کا مکان اور اس کا علاقہ تم سے بہت دور ہے اور یہ بات تمہارے لیے ممکن نہیں کہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھو، تب بھی تم محروم عن الکل نہ ہو. یہ ان کی سیرت تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو اپناؤ، تم ان سے قریب رہو گے. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور آپ کے آداب، آپ کے اخلاق کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.